میں عرض کر رہا تھا کہ آپ جہاں ایک بہت بڑے فقیہ تھے، محدث تھے، وہاں آپ بڑے زبردست جنگجو بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تستر کے علاقے میں آپ کو کے لیے بھیجا۔ تستر کا جو علاقہ تھا اس میں ایک کافر تھا جس کا نام ملحان تھا، اس نے بہت سارے صحابہ کو بھی قتل کیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں جب حضرت انس بن مالک کو کمانڈر بنا کر بھیجا تو ملحان نے ہتھیار ڈال دیے، اور ہتھیار ڈالنے کے لیے اس نے شرط یہ رکھی کہ آپ مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچائیں گے اور میرے قتل کا فیصلہ عمر فاروق کریں گے، اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو میں ہتھیار ڈال دیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک نے یہ شرط منظور کر لی، ملحان نے ہتھیار ڈال دیے، اور جب ملحان کو لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو آپ نے سوال و جواب کیے۔ تو ملحان کہنے لگا کہ آپ یہ بتائیے خلیفۃ المسلمین کہ میں آپ کو کس حیثیت سے جواب دوں، ایک زندہ رہنے والے شخص کی طرح یا تھوڑی دیر بعد قتل کر دیے جانے والے شخص کی طرح؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا لا عباسا، تو پریشان نہ ہو، کھل کر جواب دے۔ یعنی وہ پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کو بغیر کسی پریشر کے جواب دوں یا پریشر کے اندر آ کر جواب دوں؟ تو آپ نے فرمایا لا عباسا، تو فکر نہ کر، کھل کر جواب دے۔ گفتگو ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس بن مالک کو بلایا اور کہا کہ انس، میری اس کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ ملحان صحابہ کرام کا قاتل ہے اور اسلام دشمن ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں یا اس کو قتل کر دوں؟ حضرت انس بن مالک نے فرمایا خلیفۃ المسلمین، آپ ملحان کو قتل کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے ابھی تو فرمایا ہے لا عباسا، تو فکر نہ کر۔ یہ بات ملحان بھی سن رہا تھا۔ ملحان نے بات کو درمیان میں ٹوکتے ہوئے کہا کہ میرے قتل کا فیصلہ بعد میں کیجئے گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیں، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ اس نے جب دیکھا نا کہ یہ ایک فکرہ جو انہوں نے اپنی زبان سے نکالا ہے، یہ اس فکرے کا بھی، اس لفظ کا بھی پاس رکھتے ہیں، ملحان نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بھی سچے ہیں، آپ کے نبی بھی سچے ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی۔